بورڈ آف ریونیو بلوچستان اور پنجاب میں سمندر پار پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ایک اسپیشل آفس مختص کر دیا گیا ہے اور ایسی ہی سہولت حکومت پاکستان خیبر پختونخوا، سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی جاری کرنے کے لیے اقدامات فی الفور کرے گی۔ حکومت نے پنجاب میں یعنی نواز شریف صاحب کے دور میں جب میں خادم تھا پنجاب میں، تو اس وقت پنجاب میں 10 سال پہلے کمپیوٹرائزڈ لینڈ ریکارڈ سسٹم قائم کیا گیا تھا۔ اسی بنیاد پر اب پنجاب نے موجودہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے آن لائن سیل ڈیڈ رجسٹریشن کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے اور ہائی ٹیک سسٹم کو وہاں پر آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ یہ سہولت پائلٹ بنیادوں پر پاکستان کی ہائی کمیشن لندن میں وہاں پر اس کا آغاز کیا جائے گا، جس کے لیے نادرا نظام کو فی الفور قائم کرنے میں مصروف ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا کے دوسرے ممالک میں ہماری ایمبیسیز میں یہ نظام جو ہے اس کو انشاءاللہ ملٹی پلائی کیا جائے گا۔ اسی تجربے کی روشنی میں یہ نظام باقی سفارتوں میں بھی کیا جائے گا اور باقی صوبوں کو بھی پنجاب کے علاوہ ایسی خدمات کی فراہمی شروع کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اور ایک بہت آپ کا درینہ آپ کا مطالبہ، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے دور سے یہ کام شروع ہوا تھا کہ میر پور میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کا قیام خصوصاً برطانیہ میں مقیم ہمارے تارکین وطن کا درینہ مطالبہ رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے اس ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اب میں آتا ہوں آپ کی جو قومی خدمات ہیں، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، اس کی بھی یہ قوم آپ کی بے حد شکر گزار ہے کہ اس مارچ میں جو بھی مارچ گزرا ہے 4.1 ارب ڈالر کہ آپ نے رقوم اپنے رزق حلال سے پاکستان بھیجی ہیں، آپ نے 4 ارب ڈالر، اور اندازہ کہ جب یہ سال مالی سال مکمل ہوگا تو جو اوسط جو آپ کی رقوم آ چکی ہوں گی 30 جون تک، اندازہ ہے انشاءاللہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو، وہ تقریباً 38 ارب ڈالر کی رقوم آپ کی آ چکی ہوں گی۔ یہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہیروز ہیں، آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، جتنی بھی آپ کی ہم عزت کر سکیں وہ کم ہے۔ ایکسپورٹس بھی بڑھنی چاہیے اور اس کے لیے ہماری حکومت دن رات کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو جس طرح ایک سال میں جو یہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں ہماری ایکسپورٹس بھی انشاءاللہ بڑھیں گی۔ تو آپ کی جو بے پناہ خدمات ہیں اس کے پیش نظر ہر سال 14 اگست کو سمندر پار پاکستانی مین اینڈ وومن آف ایمیننس، جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، کوئی انویسٹر ہے، اپنے شعبے زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، حکومت کی جانب سے ان کو سول ایوارڈز دیے جائیں گے۔ ان کے نام پاکستانی سفارت خانے، وزارت سمندر پار پاکستانی اور او پی ایف مل کر تجویز کریں گے، اور ان کی بنیاد پر ہر سال 15 ایسے خواتین و حضرات جو اپنے وطن کو سب سے زیادہ فورن ایکسچینج بھیجیں گے، ان کو حکومت سول ایوارڈز 15 ایوارڈز ہر سال دیا کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی شناخت کا معیار اسٹیٹ، یعنی اس کا معیار کیا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک میں جو رقوم آپ بھجوائیں گے، جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے پیسہ آئے گا وہ اکاؤنٹ فار ہوگا اور وہ بنیاد بنے گا انشاءاللہ آپ کے ایوارڈز کے لیے۔ اگلا اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ
میاں محمد نواز شریف نے گرین چینل کا ایئرپورٹس پہ آغاز کیا تھا، بعد میں وہ سرخ فیتے کے حوالے ہو گیا۔ میں آج گرین چینل کا دوبارہ اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور یہ پاکستان بھر سے ہمارے اور یہ چند ہفتوں میں یہ گرین چینل جو ہے یہ آپریشن ہو جائے گا، چند ہفتوں میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آخری بات، ایک تو محتسب کے دفتر میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی دفتر قائم کر دیا گیا ہے، جہاں ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ شکایت درج کرا سکیں گے، اور پنجاب محتسب اور وفاقی ٹیکس محتسب کے دفتر بھی فوکل پرسن کے ذریعے یہی خدمات پہلے ہی انجام دے رہے ہیں۔ اور اپوسٹل کنونشن میں پاکستان کی شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے، عالمی برادری کے ساتھ معاملات میں اپنے شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے ہمارے سفر میں یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر پاکستانی سفارتکار جو بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں، اس سفارتکار ہمارے، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ سے بہترین سلوک کریں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ کو خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اور آپ کو پوری طرح آپ کے جائز معاملات میں مدد کریں، تاکہ آپ واقعی ان کے لیے دعا کریں، اور پاکستان کے لیے جو آپ خدمات کر رہے ہیں اس میں آپ کا جذبہ اور آگے بڑھے اور جوان ہو اور توانا ہو۔ دہشت گردی سے، یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ، میں بات کر چکا ہوں لیکن پھر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دہشت گردی سے برسر پیکار ہماری بہادر مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف ایک انتہائی منفی اور زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بیرون ملک مقیم محب وطن پاکستانی اس منفی مہم اور اسے چلانے والوں کے خلاف اپنا قومی کردار ادا کریں، ان کا جھوٹ بے نقاب کریں۔ سیاست میں زخم کھانے والے قائدین نے وطن عزیز کو کبھی زخم نہیں لگائے، اور اس کی مثالیں میں آپ کو ابھی پیش کر چکا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، تصور فرمائیں آپ کی بیرون ملک کامیابیوں کی جھلک پاکستان میں نظر آئے، آپ اپنا سرمایہ یہاں لے کے آئیں، اور میں I will be acting like a chief executive officer of Pakistan as far as your investments are concerned۔ اور بخدا میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ آپ جہاں پر آپ نے $4 ارب ابھی مارچ میں بھجوایا ہے، اگر آپ منصوبوں میں، صنعت میں، زراعت میں، IT میں، AI میں اگر آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ You will come to my office directly and I will resolve your problem. I will make sure that it's done without any delay۔ اب انویسٹمنٹ لانے کا وقت آ گیا ہے، اب آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں، گھر ضرور بنائیں، زمین خریدیں، بچوں کی تعلیم کے لیے علاج، سب کچھ کریں آپ، لیکن آپ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں تو میری کیبنٹ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ مائی انویسٹر and particularly my Pakistani investor will be my master۔ There will be no red tapeism, there will be red carpet for you انشاءاللہ۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ اس کے لیے آگے بڑھیں، اور پاکستان جو آپ کا اصل گھر ہے اس کو آپ بنائیں، تو انشاءاللہ دنیا میں پاکستان ایک ایسی عظیم قوت بن کے ابھرے گا جس کی لیے عظیم قربانیاں دی گئیں، اور حضرت قائد اعظم نے وہ خواب دیکھا۔ آخر میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا۔ کل پردیس میں یاد آئے گی دھیان میں رکھ، اپنے شہر کی مٹی بھی سامان میں رکھ، سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں، سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں، بس ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھ۔ پاکستان پائندہ باد۔